یہ حال ہے. تو بڑی گندی میڈیا ہوتی ہے. ابھی بھی کسان کے 29 آدمی مر گئے بیچارے کسان, 29 ٹھنڈ کی وجہ سے. لیکن میڈیا دیکھیے آپ, ابھی بھی کسانوں ہی سے سوال ہو رہے ہیں, صاحب اتنی چیزیں تمہارے لیے کر تو دی ہیں, تمہیں مودی جی کہہ رہے ہیں مالا مال ہو جائے گا کسان. یعنی سوال کسان سے ہی ہو رہے ہیں. ارے جب کسان نہیں چاہتا ہے تو تم کیوں بل بنا رہے ہو؟ کسان نہیں چاہتا تو تم قانون کیوں لا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نقصان میں رہنے دو, تم کیوں بنانے پر آمادہ ہو جب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے, یہ تینوں بل ریجیکٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک اور پتھر مار دیا ہے. کسانوں نے اپنا فیس بک چالو کیا, بند کروا دیا اس کو. ارے یہ تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے, کروڑوں لوگ دیکھیں گے. بند کروا دیا اس کو. 3 ہی گھنٹے میں ساری عقل نکل گئی. 56 انچ کا سینہ 26 انچ کا رہ گیا. 3 گھنٹے میں عقل نکل گئی. عقل فوراً کسانوں کا فیس بک چینل بند کروا دی. یہ صورتحال ہو رہی. ایک مسلمان مخبر نے مخبری کر دی, پولیس کو بتا دیا. یہ ہوتا ہی ہے, چند روپیہ مل جائے گا. رات کی تاریکی میں ان پولیس والوں نے اسی گھر پہ چھاپا مارا اور سعید ابن جبیر گرفتار کر لیے گئے. پولیس نے حجاج ابن یوسف کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد اب اس کو حجاج نے کہا تھا زندہ اس کو میرے سامنے لانا اور میرے سامنے ان کو قتل کیا جائے گا. یہ پولیس والے اس کو حجاج کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں, لیکن سفر لمبا ہے. سعید ابن جبیر بہت دور ملتے ہیں, وہاں سے کم 3-4 دن کا راستہ ہے حجاج کے پاس پہنچنے کا. سعید ابن جبیر کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے. رات کا اندھیرا ہوتا ہے. جب پولیس والے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کہ میں 1-2 گھنٹے آرام کروں گا, دوسرے پولیس والے جاگتے ہیں. میں سعید پر نظر رکھے ہوئے ہوں. کئی جب تھک جاتے ہیں تو سعید ابن جبیر دیکھتے ہیں کہ پولیس والے آرام کرنے لگے ہیں, تو یہ وضو بناتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ سعید ابن جبیر کو معلوم ہو چکا اب حجاج ابن یوسف اب ہمیں قتل کر دے گا, اب میں بچوں گا نہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں, اور رات میں تہجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پولیس والوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. ان پولیس والوں کو رحم آ گیا. 2-3 دن کے بعد ان پولیس والوں نے سوچا سعید تم بہت نیک انسان ہو, اور اگر ہم نے تم کو حجاج کے حوالے کر دیا تو حجاج تمہیں قتل کروا دے گا, تو تمہارے قتل کے ذمہ دار ہم بھی بن جائیں گے. ایک نیک آدمی, ایک نمازی آدمی, ایک تہجد گزار آدمی, ایک با اخلاق آدمی, مجھے میرے وجہ سے قتل کر دیا جائے, یہ اچھا نہیں لگتا. آئے سعید ایک کام کرو, ہم نہیں تو تمہیں پکڑا ہے. وہ سارے پولیس والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں, حجاج کو تو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, تو کیوں نہ میں سعید ابن جبیر کو چھوڑ دوں اور ان کو بھاگ جانے دوں, رہا کر دوں, اور حجاج کے پاس جا کر کہہ دوں کہ وہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے, ہم نے بہت ڈھونڈا ہمیں ملا ہی نہیں ہے. سارے پولیس والوں نے مشورہ کر کے حجاج کو سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا. اے سعید تم نیک آدمی ہو, تمہاری عادت میں نے دیکھ لی ہے, تم مجرم نہیں ہو, جاؤ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. دیکھو یہ رات کا اندھیرا ہے, چپکے سے تم اس جنگل سے ہوتے ہوئے نکل جانا, اور رات ہی رات میں اگر بارڈر کو کراس کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو ہو جاؤ گے, اور نہیں ہو پائے تو پوری رات کسی جنگل میں گزار دینا, اور رات میں پھر آئے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر رات ہی میں کہیں جانا اور حجاج کی مملکت سے, اس کی سلطنت سے باہر نکل جانا, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے شکریہ, آپ کو اللہ جزائے خیر دے, آپ نے مجھے چھوڑ دیا. سعید ابن جبیر نے ان کا شکریہ ادا کیا, سارے پولیس والوں سے معانقہ کیا, گلے مل لیے, ہاتھ ملا لیا, اور وہ جانے لگے. جب سعید ابن جبیر جانے لگے تو 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, اے سعید تم تو جا رہے ہو, جس مخبر نے میری مخبری کر کے ان پولیس والوں کو بتا دیا کہ میں کس کے گھر میں چھپا ہوں, اس مخبر کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں نے جب بتایا ہے تو پولیس
والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا ہے. اگر یہ پولیس والے حجاج کے سامنے اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے سعید نہیں ملا، اور اس مخبر نے اگر ان کو بتا دیا کہ نہیں انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، یہ تمہارے پاس لا رہے تھے لیکن راستے میں چھوڑ دیا، تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن حجاج ابن یوسف ان دونوں پولیس والوں کو مار دے گا، ان کو قتل کر دے گا، ان کی گردن اڑا دے گا. جب سعید مل گئے تھے تو تم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ اچھا تم بھی ملے ہوئے ہو تو وہ ان کی گردن اڑا دے گا، میں بچ جاؤں اور میری وجہ سے ان دو مسلمان پولیس والوں کی گردنیں اڑا دی جائیں. یہ تو اسلام نہیں سکھاتا، یہ تو ہمیں محمد رسول اللہ نے نہیں سکھایا. سعید ابن جبیر 2 کلومیٹر دور سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے آپ کو پولیس والوں کے سپرد کرتے ہیں. اے پولیس والوں مجھے پکڑ لو، اے حجاج کے پولیس والوں میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو اور مجھے حجاج کے سامنے لے چلو. ان پولیس والوں نے کہا تم کیسے آدمی ہو، حجاج تمہیں ہر حال میں قتل کر دے گا اور ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ سعید نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہوں گا. اے پولیس والوں اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا جس مخبر نے میری مخبری کی ہے، وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو، وہ مخبر یہ بھی جانتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اگر اس نے حجاج کو بتا دیا کہ ان دونوں پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے پکڑنے کے بعد، تو میں تو بچ جاؤں گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مجھے یہ پسند نہیں کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ. یہ نہ میرے اسلام کا تقاضا ہے نہ ایمان کا تقاضا ہے. پولیس والوں نے کہا آپ جائیے، ہم بہت کچھ جھیل لیں گے اور جھوٹ کی انتہا کر دیں گے کہ ہمیں ملا ہی نہیں، مخبر جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، ہم جھوٹ بول دیں گے. سعید ابن جبیر نے کسی قیمت پر نہیں مانا کہ نہیں، اس تک یہ خبر پہنچ ہی جائے گی اور میری جگہ پر تم قتل کر دیے جاؤ گے، میری جگہ پر تم مارے جاؤ، یہ مجھے پسند نہیں. بہرحال وہ پولیس والے مجبور ہو گئے اور ان لوگوں نے سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا. لیجئے میں نے ان کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. حجاج نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کروایا، آخری تمنا پوچھی، انہوں نے کہہ دیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد وہ اپنے آپ میدان مقتل چلے گئے جہاں ان کو قتل ہونا تھا. چرمی خون جس میں چمڑے پر ڈالا جاتا ہے، اس چمڑے کو بچھا دیا گیا. حجاج ابن یوسف کے سامنے ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور سعید ابن جبیر کی گردن کو نیچے لٹکا دیا گیا ہے، گھٹنوں کے بل لٹا دیا گیا ہے، تھوڑی سی گردن جھکا دی جاتی ہے اور حجاج ابن یوسف کا جلاد آتا ہے اور حجاج ابن یوسف کے سامنے سعید ابن جبیر کی گردن اڑا دی جاتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے 2 مسلمان پولیس والوں کو اپنی خاطر مرنے نہیں دیا. یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے. اسلام لانے کے بعد یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہی جذبہ ہماری سوسائٹی میں آنا چاہیے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہی پیار، یہی محبت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف میں نہ ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے سباب المسلمی فسق وقتالہ کفر. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو گالی دیتا ہے یہ فسق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اگر گالی دے تو یہ فسق ہے. فسق ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو یہ کفر ہے. ہم گالی دے رہے ہیں اور گالیاں تو ہمارا پیشہ بن چکا ہے. ایک انگریزی کہاوت ہے، ہم دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اس حد تک برباد ہو گئے. کتا دوڑ رہا تھا، ہڈی کی تلاش میں تھا، گوشت اس کو مل جائے لیکن نہیں ملا. اس کو راستے میں پڑی ہوئی ایک تیز دھار دار
چھری ملتی ہے جو کھڑی ہے اس طرح گری ہے. یعنی بکرے کو جو کاٹا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے, وہ حصہ اوپر ہے اور چھری نیچے ہے. کتے نے دیکھا یہ چھری پڑی ہوئی ہے اور اس چھری پر خون لگا ہوا ہے. کسی قصاب نے, کسی کسائی نے ابھی ابھی بکرا ذبح کیا ہے اور چھری پھینک دی ہے اور چھری کھڑی گری ہے. ایسی ہوتی چھری, ایسے گری ہے. یعنی بکرے کو کاٹنے والا حصہ جو تیز ہوتا ہے دھار, وہ اوپر ہے اور اس کا نیچے والا حصہ نیچے, اور زمین میں کسی طریقے سے وہ گڑ گئی ہے اور اس چھری پر خون لگا ہوا ہے. کتے نے اس خون کو دیکھا تو وہ چھری کے قریب آتا ہے اور اس نے خون کو چاٹنا چاہا جو چھری پہ لگا ہوا ہے. جیسی کتے نے خون کو چاٹا اس کی زبان کٹ گئی. تیز دھاردار چھری تھی, اس کی زبان سے خون نکلا کتے کی, وہ بھی چھری پہ گر گیا. کتا سمجھا کہ ابھی اور خون باقی ہے, اس نے پھر چاٹا, پھر زبان دوسری جگہ سے کٹی, پھر خون لگ گیا. کتا خون کے چکر میں تکلیف کا احساس نہیں کر رہا ہے, اس نے کہا ابھی اور خون باقی ہے, اس نے پھر چاٹا, پھر تیسری جگہ سے زبان کٹی, پھر خون اس پہ لگ گیا. کتا خون چاٹتا رہا, زبان کٹتی رہی, یہاں تک کہ کتا خود مر گیا, قتل ہو گیا. چاٹتا رہا اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. خون دیکھ رہا, چاٹ رہا ہے, اور اتنا چاٹا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. یہی آج صورتحال آج ہماری ہو چکی ہے. ہم دوسرے کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا پیچھا کر رہے ہیں, اور اس کے برباد کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے. اس کام میں, اس تھانے میں اس کو پکڑو, اپنا پیسہ بھی دے رہے ہیں, اس کا پیچھا بھی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, تم جس آدمی کا پیچھا کر رہے ہو, اپنا دشمن جس کو سمجھتے ہو, وہ بھاگ رہا, تم اس کا پیچھا کر رہے ہو. اتنا یاد رکھنا, وہ اگر بھاگ رہا ہے, جتنا وہ تھک رہا ہے اس سے زیادہ آپ بھی تھک رہے ہیں, کیونکہ وہ پیچھا آپ کر رہے ہیں. وہ بھاگ رہا ہے لیکن آپ اس سے بھی زیادہ تیز دوڑ کر اس کو پکڑنا چاہتے ہو, اس لیے اس سے زیادہ آپ تھک رہے ہیں. وہ ہانپ رہا ہے, اس سے زیادہ آپ ہانپ رہے ہیں. وہ برباد ہو رہا ہے, اس سے زیادہ آپ برباد ہو رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں, اور ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دوسرے کو برباد کریں اور آپ آباد ہو جائیں, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ملے گا, لیکن یہ دولت تمہارے پاس رکے گی نہیں, حرام کی دولت رکے گی نہیں. کسی نہ کسی طرح یہ وصول ہوگی, چاہے آپ کو کینسر ہو, یا آپ کی بیوی کو ہو, یا آپ کی اولاد کو ہو, یا آپ کے بچوں کو ہو, یا آپ کی کسی بیٹی کو ہو. کوئی ایسی بیماری کہ جس سے آپ نے 2-4 لاکھ روپے کما کر رکھ بھی لیا, آپ کو 10-15-20 لاکھ روپے اس کے عوض دینا پڑے گا. آپ کا خرچ ہونا ہے. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر دوسرے کو برباد کرو گے تو تم آباد نہیں ہو سکتے ہو, تمہیں بھی برباد ہونا پڑے گا, تمہیں بھی مٹنا پڑے گا. اسی لیے میرے بھائیوں, کسی کے پیچھے مت پڑیے, کسی کو ہاتھ دھو کر برباد کرنے کی فکر مت کیجیے, بلکہ اس کو سمجھائیے.